أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت حلال کر دی گئی ہے۔ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے تو وہ تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ پس اب ان عورتوں سے مباشرت کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہے انہیں تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی فجر رونما ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو مکمل کرو اور ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم ان کے قریب نہ ہو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بن سکیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں روزے کا حکم، روزے کی حکمت، روزے کی حقیقت، روزے کے شروط، روزہ اور قرآن کا تعلق، روزہ اور دعا کا تعلق، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں روزے سے متعلق بعض دیگر احکام دیے جا رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت، جماع و ہمبستری کو حلال کیا گیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ شروع اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا تھا، اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ شروع اسلام میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے ہیں اور بیویوں سے صحبت کر سکتے ہیں یا کہ سونے تک، لیکن اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پوری رات نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی سے صحبت اور ہمبستری کرنا ہے، یہاں تک کہ دوسرے روز روزے کو وہ مکمل کر لے۔ تو یہ چیز صحابہ پر بڑی شاق گزری۔ قیس ابن سرما کے بارے میں آتا ہے، ایک انصاری صحابی تھے کہ دن بھر اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے روزے کی وجہ سے۔ رات کو گھر آئے
تو بیوی سے پوچھا کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے لیکن میں انتظام کرتی ہوں۔ بیوی جب انتظام کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ یہ سو گئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ہائے افسوس، اب تو تم سو گئے، تمہارے لیے کھانا اور پینا حرام ہو گیا۔ اور اسی حالت میں دوسرے روز دوپہر کو ان پر غشی طاری ہو گئی، اور جب اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ جو سونے کے باوجود اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، یا کہ اپنی بیویوں سے جماع ہم بستری کر لیتے تھے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وارد ہے، اس پر اللہ عز و جل کی جانب سے یہ رخصت نازل ہوئی۔ تو گویا شروع اسلام میں اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد عشاء کی نماز تک یا ایک کے سونے تک کھا پی سکتے ہیں اور بیویوں سے مل سکتے ہیں، اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس حکم کو منسوخ کیا گیا، اب اجازت دی گئی کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے صحبت کو حلال کیا گیا۔ پھر کہا گیا وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ عورتوں کے لیے لباس کا مطلب ہی جیسے لباس جسم سے لگتا ہے، تو اس طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان اختلاط ہے، یعنی مرد عورت کے لیے وجہ تسکین ہے اور عورت مرد کے لیے وجہ تسکین اور سکون کا باعث ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ تمہیں جو حکم دیا گیا تھا کہ سونے کے بعد یا کہ عشاء کی نماز کے بعد نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیویوں سے ہم بستری کرنی ہے، لیکن تم نے اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کیا، یعنی تم نے اس کا ارتکاب کیا، تو اللہ تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو گویا اس آیت کے ذریعے سے ایک حکم کو منسوخ کیا گیا جو حکم کے اس سے پہلے تھا۔ تو اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ عشاء کی نماز تک، روزہ کھولنے کے بعد عشاء کی نماز تک یا سونے تک کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بیویوں سے مل سکتے تھے، اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس آیت کے بعد اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ حکم کہاں ہے کہ عشاء تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو یا بیویوں سے مل سکتے ہو، اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے؟ قرآن میں اس کا حکم تو کہیں نہیں ہے۔ تو یہ حکم حدیث سے تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ تو گویا نص کی دو صورتیں سامنے آئیں۔ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کو منسوخ کرتی ہیں، جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ پہلے یہ اختیار دیا گیا تھا جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے یا روزے کا فدیہ دے، لیکن بعد میں کہا گیا نہیں، اب اختیار نہیں ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تمہیں کا جو کوئی مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو گویا قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کیا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اس آیت نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کے حکم کو منسوخ کیا۔ اب اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی آیت نے اس حکم کو منسوخ کیا جو حکم کے حدیث سے ثابت ہوا تھا۔ تو گویا قرآن کی آیت حدیث کو بھی منسوخ کرتی ہے، تو قرآن کی آیت کی بھی منسوخ کرتی ہے اور قرآن کی آیت حدیث کے حکم کو بھی منسوخ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث بھی حدیث کو منسوخ کرتی ہے۔ حدیث کو کیسے منسوخ کرتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث نے دوسرے حدیث کو منسوخ کیا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ بقرعید کے جو گوشت ہے اس کو ایام تشریق میں ہی ختم کرنا ہے، لیکن بعد میں کہا گیا کھا بھی سکتے ہو، جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو اور صدقہ بھی کر سکتے ہو۔ تو گویا جیسے قرآن کی آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے، اس طریقے سے ایک حدیث بھی
دوسری حدیث کو منسوخ کرتی ہے۔ اب جیسا قرآن کی آیت حدیث کو منسوخ کرتی ہے، کیا اسی طریقے سے حدیث بھی قرآنی آیت کو منسوخ کرتی ہے؟ تو اس میں راجح یہ ہے کہ حدیث بھی قرآنی آیت کو منسوخ کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے موت کا وقت آئے تو وہ اگر کوئی مال چھوڑتا ہے تو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حدیث نے قرآن کو بھی منسوخ کیا۔ تو نسخ کی یہ 4 صورتیں ہیں۔ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کو منسوخ کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت حدیث کو منسوخ کرتی ہے، ایسے حدیث کو بھی منسوخ کرتی ہے، اور حدیث قرآن سے ثابت حکم کو بھی منسوخ کرتی ہے۔ تو یہاں پر 2 صورتیں ہمارے پاس آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اپنی عورتوں سے پوری رات جب بھی دل چاہے، یعنی روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک مباشرت کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو مباشرت کا مقصد یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد لکھ دیے ہیں ان اولاد کو تلاش کرو۔ تو گویا مباشرت کا مقصد، شادی اور نکاح کا مقصد جہاں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے، تو وہیں پر دوسرا مقصد یہ ہے کہ اولاد کو تلاش کرنا ہے، نسل کو بڑھانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خوب چاہنے والی ہوں، خوب اولاد پیدا کرنے والی ہوں، کل میں قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنے والا ہوں۔ تو لہذا کہا گیا کہ مباشرت کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کو تلاش کرو۔ تو لہذا ایسے تمام اعمال یا کام جن کے ذریعے سے جو ہے اولاد کے سلسلے کو روکا جاتا ہے یہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، مباشرت کی اجازت کے بعد اب کھانے اور پینے کی بھی اجازت دی گئی۔ پہلے عشاء تک یا سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی، اب کہا کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھنے بعض صحابہ کے لیے یہ حکم دشواری کا باعث ہوا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے کیسے واضح ہو۔ بعض صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے تکیہ کے نیچے 2 دھاگا رکھے تھے، سفید دھاگا بھی اور سیاہ دھاگا بھی۔ رات کو اٹھ کر دیکھتے تھے کہ سفید دھاگا کا سیاہ دھاگا سے واضح ہوتا ہے، انہیں ایسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے واضح نہ ہو، ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا تب تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ تم نے اس میں دن کی سفیدی کو اور رات کی سیاہی کو تم نے چھپا لیا۔ پھر آپ نے کہا دیکھو یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے مراد دھاگا نہیں ہے، بلکہ یہاں رات کی روشنی سے رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی واضح ہو جائے۔ تو اس کے بعد آیت کا یہ حصہ نازل ہوا من الفجر، یعنی فجر واضح ہو جائے۔ تو وہ اس طریقے سے ان آیات کے اندر ان چیزوں سے منع کیا گیا، ان چیزوں کو حلال کیا گیا جو پہلے منع تھے، کہ اب افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اپنی بیویوں سے جب چاہے مباشرت کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزے کو مکمل کر لو۔ تو یہاں پر ایک حکم یہ معلوم ہوا کہ قرآن نے کہا یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے واضح ہو جائے، یعنی صبح کی روشنی واضح ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص رات سمجھ کر کھا لیتا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ جب اس نے کھایا تھا تب صبح ہو گئی تھی، اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے واضح ہو جائے۔ تو جب تک تمہارے لیے واضح نہ ہو اس وقت تو تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو۔ اور ایک اور حکم یہ ہے اگر کوئی پہلے سے کھا رہا ہے اور اسی دوران صبح واضح ہو جائے
یا صبح ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں کھانا پینا بند نہ کرے، بلکہ جو کچھ اس کے پلیٹ میں اسے مکمل کر دے، یا کہ پیالہ ہاتھ میں ہے اسے ختم کر لے، مگر الگ سے پھر نہ کھانے کے لیے لے، الگ سے کوئی چیز پینے کے لیے نہ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو یہاں مباشرت سے مراد کیا ہے؟ یہاں مباشرت سے مراد جماع اور ہم بستری بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اسباب بھی ہیں، یعنی بوسہ لینا یا کہ بغل گیر ہونا، یہ ساری گلے لگانا، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو وہ اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا کہ بیویوں سے نہ ہم بستری کی جائے، نہ جماع کیا جائے، نہ ان کا بوسہ لیا جائے، اور نہ ان سے گلے ملا جائے۔ ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں یہ چیزیں تمہارے لیے منع ہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ رمضان کی راتوں میں اجازت ہے، لیکن جب اعتکاف میں تم بیٹھ جاؤ، چاہے رات ہو یا دن، ان چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ تو اس آیات کے اندر کئی باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو یہ حکم تھا کہ عشاء تک یا سونے تک کھا سکتے، پی سکتے، جماع ہم بستری کر سکتے، اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اب افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ سارے کام تمہارے لیے جائز ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں جب تک کہ صبح مکمل طور سے واضح نہ ہو۔ تو جب واضح ہو جائے اب کھا پی نہیں سکتے، چاہے اذان دی جائے یا اذان نہ دی جائے، لیکن کھانا پینا تمہارے لیے بند ہے، الا کہ کوئی اسی وقت کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو وہ اپنی حاجت کو مکمل کر لے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حکم یہ دیا گیا کہ اعتکاف کرو، کیونکہ چونکہ رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو روزے کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اعتکاف کا ذکر کیا گیا۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، مسجد کو لازم پکڑ لینا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر اپنے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، شادی خانے میں اعتکاف کرتا ہے، یا دکان میں اعتکاف کرتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے، اور مسجد سے باہر معتکف نہ نکلے، الا یہ کہ کھانے کی ضرورت ہے، مسجد میں اس کا انتظام نہیں، یا کہ قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مسجد میں انتظام نہیں، تو اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے، جیسے وہ حاجت پوری ہو پھر وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ حتیٰ کہ بیمار کی عیادت کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور کہا گیا کہ ہاں راستے میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی بیمار کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، لیکن نہ عیادت کے لیے جائیں گے، نہ کسی کے جنازے کے لیے اعتکاف کی حالت میں جانے کی اجازت ہے۔ ان احکام کو دینے کے بعد کہا گیا تلک حدود اللہ، یہ جو احکام ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کے قریب مت ہو، یعنی ان حرام چیزوں کو توڑو مت۔ یعنی کیا حرام چیزیں کیا ہیں کہ دن میں عورتوں سے روزے کی حالت میں ہم بستری اور جماع نہ کرو، اور اسی طریقے سے دن میں کھا پی کر روزے کی حرمت کو ختم نہ کرو، اور اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ سارے کے سارے جنہیں اللہ نے منع کیا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنے آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو گویا تقوی کا مطلب کوئی ظاہری وضاقتہ نہیں ہے، تقوی کا مطلب اللہ عز و جل کے اوامر پر عمل کرنا اور اللہ عز و جل کے نواہی سے بچنا۔ تو اس میں کہا گیا کہ اللہ عز و جل نے جو حکم دیا انہیں بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ عز و جل نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں جان بوجھ کر کھانا اور پینا، اور اس طرح سے وہ چیزیں جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہیں جیسا کہ غذائی انسیکشن، اور اسی طریقے سے جماع اور ہم بستری کرنا، یہ بھی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اس طریقے سے وہ بھی جو جماع اور ہم بستری کے حکم میں ہے۔ تو روزہ توڑنے والی ان 4 چیزوں کا ذکر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان کا علم حدیث سے ہوتا ہے، جیسا کہ پسینہ لگانا، یا کہ جو پسینہ لگانے کے حکم میں ہے، یعنی زیادہ مقدار میں جسم سے خون نکالنا، اور اس طریقے سے جان بوجھ کر یا عمدن قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے حیض و نفاس کا خون آنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا علم حدیث سے ہوتا ہے، جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ دین قرآن مجید اور حدیث شریف کا مجموعہ ہے۔ تو ان آیات میں بہت ساری باتوں کا حکم دیا گیا، اور خاص طور سے تاکید کی گئی کہ اللہ عز و جل نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ منع کردہ چیزوں کے قریب جاؤ گے تو پھر ان کا ارتکاب کر لو گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ہر بادشاہ کے لیے ایک حما ہے، باڑ ہے، تو گویا اللہ کے باڑ اس کے محارم ہے۔ تو اگر اپنے بکریوں کو باڑ کے قریب چراؤ گے تو بکریاں اندر داخل ہو سکتی ہیں، اس لیے اس باڑ سے دور رہو۔ تو گویا اس میں ہمیں تاکید کی گئی کہ اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس پر تدبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔